دوسرے خلیفۃ المسلمین فرماتے تھے جو مر جائے اسے رونا نہیں چاہیے. کیوں؟ رسول نے فرمایا تھا. دوسرے خلیفہ یہ فرماتے تھے کہ رسول نے فرمایا تھا اگر مردے کو رویا جائے تو اللہ اس پہ عذاب کرتا ہے. بھئی جناب ام المومنین نے کمال کر دیا، خدا کی قسم کیا ہدایت کا باب کھولا. انہوں نے فرمایا اللہ خلیفۃ المسلمین کی غلطی معاف کرے. توجہ ہے جی، جناب ام المومنین نے خدا کی قسم کمال کر دیا. کمال جملہ فرمایا جناب عائشہ نے، کمال کر دیا. دوستو سنیشہ دوست بیٹھے، کمال کر دیا ام المومنین. انہوں نے فرمایا نہیں اللہ ان کی غلطی معاف کرے. پیغمبر نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ اگر مومن مر جائے اس کے اہل خانہ اس پہ روئے اللہ اس پہ عذاب کرتا ہے. وہ تو انہوں نے فرمایا تھا اگر کافر مر جائے کافر کے پیچھے اسے رویا جائے اللہ اسے عذاب کرتا ہے. پہنچ گئی روایت. ساتھی سے ایک بات عرض کر دوں، جن کا مرے ہی کافر وہ روئے کیوں؟ توجہ کرنا، پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک جیسے مولا علی کا نام ویسے وکیل ادارے کا نام مل کے اچھا بول کے پنجہ کھول کے پنج نعرہ پنجانی سوا لکھ نعرہ. توجہ فرما رہے دوستان حضور. بس آپ اسی شان و شوکت سے عزائے شبیر برپا کیے رکھیں، خود کو صاحب کردار بنائیں، محبت سے زمانے کو بلائیں، بیٹھ کر ذکر اہل بیت شفاف طریقے سے سنائیں. اتنی جاذبیت ہے ذکر مظلوم میں، خود بخود دلوں کو موڑتا چلا جائے گا ذکر. توجہ ہے دوستان حضور. کمال یہ دیکھیے اب ہوا کیا، وقت مختصر تھا، تمام ہو ہی جانا تھا. یہاں کسی موضوع کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ہم صرف اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں. جناب یوسف برسر اقتدار آ گئے، کیونکہ جب بلایا نا فرعون نے تو فرعون کو جب تعبیر بتایا قحط آنے جا رہا ہے، 7 سال کا شدید قحط ہوگا، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے. اس سے نپٹنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں جو پہلے 7 سال فصلیں لگیں گی انہیں بچا کے رکھا جائے گا، اگلے 7 سال کفایت شاری جاری کی جائے گی، آرام سے استعمال کیا جائے گا، ہم قحط سے نکل آئیں گے. اس نے کہا سرکار آپ ہی نظام سنبھال لیں. یوسف نے نظام سنبھالا، بہترین انداز معاملے کو چلایا. اب بلایا، اب جب ساری دنیا آئی فصلیں لینے کے لیے، جب قحط پڑا لوگ آئے اناج لینے کے لیے، تو پھر ایک دن بھائی بھی آ گئے. جب بھائی آئے اللہ نے جناب یوسف سے بھائیوں کو ملا دیا. جب ملا دیا نا اب بابا کو بھی بلانا تھا، بہت سارے واقعات تھے، میں سارا کچھ چھوڑ کے بس احمد تمام کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ پتہ چلا بابا کی تو رو رو کے آنکھیں چلی گئیں. انہوں نے بتایا بابا تو آپ کا غم ہی اتنا کرتے ہیں کہ آپ ان کی تو آنکھیں چلی گئی. کہا اچھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتا بصیرا. حضور یہ قرآن ہے، خدا کی قسم یہ قرآن ہے. یہ قمیص لے جاؤ، لے جا کے میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. توجہ ہے جی؟ نہیں، اتنی خوبصورت بات قرآن کی آپ اتنی سادگی سے سن گئے. میں جملہ دہرا کے کہتا ہوں، جنہیں حسین کے جھولے سے فطرس کا مس ہونا سمجھ نہیں آتا، اب تو بات پہنچ گئی. توجہ ہے جی؟ وہ دیکھیں قرآن کھولیں اور قرآن کھول کر دیکھیں. ہم نے عقیدے نہ ابن کثیر سے لیے نہ ابن العوام سے لیے. توجہ ہے جی؟ جب معصوم کے بدن سے کوئی شے مس ہو، ہماری اوقات کیا ہے، معصوم کے لیے بھی باعث شفا بن جاتی ہے. توجہ ہے جی؟ حضور میں صرف کمال نہیں ہوگا. چلیے یہ جملہ جو ہے یہ انہیں لطف دے گا جنہوں نے نہج البلاغہ کا کبھی مطالعہ کیا. میں مولا کے فرمان کی روشنی میں لطف لینا چاہتا ہوں اور بالیدہ فکر افراد تک یہ بات پہنچے گی جنہوں نے علی کا فرمان سن رکھا ہوگا. بھئی کمال نہیں ہو گیا، یہ یوسف کی قمیض کتنی بڑی حقائق کشابی ہے، مشکل کشابی ہے. بھائیوں نے اسے لیا، جھوٹا خون لگایا، باپ کے آگے لے کر گئے، ذلیل ہو گئے. توجہ ہے جی؟ زلیخا نے قمیض یوسف پہ ہاتھ ڈالا، قمیض یوسف نے اس کی بھی اوقات کھول دی، ذلیل ہو گئی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہی قمیض تھی جو یوسف کی حقانیت بتا گئی،
وہ زلیخا کی خباثت بتا گئی. قمیض یوسف کی تھی، بھائیوں کے ہاتھ میں گئی تو ذلت بن گئی، باپ کے چہرے پر آئی تو برکت بن گئی. اب پتہ چلا شے ہو معصوم کی، معصوم کے پاس رہے تو عزت ہے، غیر کے ہاتھ جائے تو ذلت ہے. نہیں ابھی میں نے جملہ تو کوٹ ہی نہیں کیا. اب پتہ چلا ہے شے معصوم کی، اگر معصوم کے پاس رہے گی تو عزت ہے، اگر غیر نے زبردستی کی تو ذلت ہے. سلام ہے علی کی فصاحت پہ. یوں ہی نہیں کہا، زمانے نے زبردستی خلافت کی قمیض اپنے بدن پہ چڑھا. بیٹا جلدی جلدی جلدی. سب کو ہی سب کچھ مل گیا، سب کو ہی سب کچھ مل گیا، مگر اس کو کچھ نہ ملا، اس کو کچھ نہ ملا جسے علی نہ ملا. مل کے مل کے مل کے نعرے توجہ ہے دوستان ایسی. حضور وہاں سے بھجوائی یوسف نے کہا تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ وہاں سے قمیض چلی. سورہ یوسف اٹھا کر پڑھی گا. خدا کی قسم قرآن بڑا چاشنی والا، اور بات ہو اہل بیت کے فضائل کی تو قرآن کمال کر دیتا. حضور وہاں سے قمیض چلی. کہاں سے؟ مصر سے. شام میں کنان میں بیٹھے ہوئے یعقوب اپنے ارد گرد والوں سے کہتے ہیں انی اجد ریحا یوسفا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. توجہ ہے جی. آگے سے جانتے ہیں ارد گرد والوں نے کہا قالوا تعالی، خدا کی قسم، انکا لفی ضلال کالقدیم، آپ ابھی تک وہ پچھلی گمراہی نہیں پڑے، آپ کو ابھی تک یوسف کو رونا پڑا ہوا، آپ کو ہر وقت وہی یاد آتا رہتا ہے. قمیض ابھی وہاں سے چلی ہے. وہ کہاں سے؟ مصر سے. یہ شام میں بیٹھے یعقوب کہہ رہے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، اور باقیوں کا جملہ بتا رہے انہیں نہیں آ رہی. توجہ ہے جی. اس کا مطلب ہے نبی کی خوشبو ہوتی ہے. توجہ ہے جی. نہیں مجھے امید نہیں تھی. جنہوں نے بچپن سے حدیث کتاب پڑھی ہونا، پتہ نہیں ابھی بھی کتنے دوست بس سوچ ہی رہے ہیں، جنہوں نے بچپن سے حدیث کتاب پڑھی ہو وہ بھی میری اس بات کو اتنی سادگی سے سن لیں تو پھر لطف کیا ہے. حسن آتے ہیں، پھر حسین آتے ہیں، پھر علی آتے ہیں. نہ حسین حسن کے ساتھ آتے ہیں، نہ علی حسن و حسین کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے نا جی. اور ہر آنے والا ایک ہی بات کر رہا ہے، مجھے اپنے جد کی خوشبو آ رہی ہے. انی اشمو اندک راحت طیبتا کانہا راحت جدی. علی نے صرف اتنا بدلا کہ مجھے بھی آ رہی ہے اخی. توجہ ہے جی. وہی ذات تینوں نے آ کر کہا ہمیں خوشبو آ رہی ہے. ایسے ہی ہے جی. لیجئے سنیشیا دوستو، جاؤ چیلنج، جا کر مطالعہ کرو تمام احادیث کی کتابوں کا. کبھی کسی زوجہ نے کہا ہو مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے؟ اگر تھک گئے ہیں تو بات اور ہے. کبھی کسی صحابی نے کہا ہو مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے؟ آتی ان کو بھی تھی. میں بتاؤں کیا آتا تھا؟ ازواج پیغمبر بھی. ہمارا سلام ہے اصحاب رسول پر، ازواج پیغمبر کی عزت و عظمت پر. وہ بھی روایتیں کرتے ہیں عظمت رسالت کی. وہ کیا روایت کرتے ہیں؟ نور مصطفیٰ کی. اتنا نور چہرہ اقدس پیغمبر سے ظاہر ہوتا تھا. یعنی یہ پیغمبر کے فضائل میں سے ہے کہ اگر کوئی غیر متعلق فرد جو کبھی نبی کو ملا ہوا نہ ہو، جب بھی وہ باہر سے آتا تھا نا، یعنی مسجد میں داخل ہوا، نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسے پوچھنا نہیں پڑتا تھا اللہ کا نبی کون. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ توجہ ہے جی. نور اتنا ہوتا تھا.
لیجئے ابھی میں نے جناب عائشہ سے ایک روایت کی تھی، ایک اور لطیف روایت سن لیجئے، بھئی کمال ہے، آج ان کی روایتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں، انہوں نے کمال روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سے باریک چیز بھی گم جاتی تھی نا، ہم انتظار کرتے تھے مصطفیٰ کی آمد کا۔ بھئی کمال ہے خدا کی قسم۔ کیوں؟ وہ فرماتی ہیں اتنا نور چہرہ اقدس مصطفیٰ سے ساطع ہوتا تھا کہ وہ باریک سے باریک چیز بھی مل جاتی تھی۔ آپ نے سن لیا؟ بڑی تعجب کی بات، اتنی سادگی سے سن لی، توجہ ہے جی؟ ایمان سے بتائیے گا۔ دیکھیں جناب عائشہ روایت فرما رہی ہیں کہ پیغمبر جب تشریف لاتے تھے باریک سے باریک چیز بھی مل جاتی تھی۔ اب ام المؤمنین نے فرمایا ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ پیغمبر کے آنے کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہوں گے کہ اتنا نور چہرے سے ساطع ہوتا تھا۔ اچھا، آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک تجربہ نہ کروں آپ سے، مجھے ایمان سے بتائیے گا، اگر کوئی باریک سے باریک کوئی سوئی کمرے میں گم جائے، کم از کم کتنے واٹ کا بلب چاہیے کہ وہ مل جائے؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھئی اچھا خاصا بلب چاہیے کہ نہیں بھئی؟ اب ایک دیے کی روشنی میں تو سوئی نہیں ملتی، یعنی اتنا نور چہرہ مصطفیٰ سے ساطع ہوتا تھا۔ توجہ ہے جی؟ آج گھر جا کے ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کیجئے گا، ایک بلب جلا کے نا اس پہ چادر ڈالیے گا، ٹھیک ہے جی؟ چادر ڈالیے گا۔ مجھے ایمان سے بتائیں اگر کوئی اتنا بلب جل رہا ہو جو پورے کمرے کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، آپ اوپر چادر ڈال دیں، باہر سے پتہ لگے گا کہ نہیں کہ چادر کے نیچے بلب جل رہا ہے؟ پتہ چلے گا؟ کنفرم بات ہے، محسوس ہو جائے گا نا۔ اگر اتنا نور ہو کہ جس میں ایک باریک سے باریک چیز مل جائے، اتنے نور کا حامل کوئی اگر چادر کے نیچے ہو تو باہر بیٹھے ہوں کو پتہ چل جانا چاہیے ہے نا؟ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں بھئی، پتہ چل جانا چاہیے نا۔ نیچے کوئی ہے، خدا کی قسم شب ہجرت نہیں پتہ چلا، وہ سوچتے رہ گئے نبی لیٹا ہے، چادر ہٹائی علی تھا، پتہ چلا جو نور مصطفیٰ سے وہی نور سلامت رہی۔ توجہ ہے دوستان ہے؟ بات پہنچ رہی دوستان ہے؟ حضور کمال یہ دیکھیں، ازواج پیغمبر یہ کہتی نظر آئیں گی آپ کو کہ ہاں نور مصطفیٰ، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ آپ سے یہ بتاتے نظر آئیں گے کہ ہم نے دیکھا نبی کا اتنا نور تھا، مگر کوئی نہیں کہے گا نبی کی خوشبو۔ تھک گئے ہیں حضور؟ کوئی یہ نہیں کہے گا نبی کی خوشبو، صرف آل بتا رہی ہے خوشبو۔ یہ باقی سب کو آئی کیوں نہیں؟ کیونکہ سورہ یوسف پڑھا تو پتہ چلا نبی کی خوشبو ہوتی ہے مگر ہر کوئی سونگ نہیں سکتا۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ یوسف نے نہیں بتایا، یہ حدیث کسا نے بتایا، کیونکہ ہر کسی نے صرف اتنا نہیں کہا۔ میں سادگی سے جملہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، آگے آپ کی مرضی ہے، کیونکہ قرآن نے تفصیل نہیں بتائی، یہ تو آل محمد نے حدیث کسا میں بتایا، یہ نہیں کہا خوشبو آ رہی ہے۔ انی اشم عندک راحتن طیبہ، پاکیزہ خوشبو ہے، چونکہ خوشبو پاک تھی، سونگنے کے لیے بھی مشام عصمت کی ضرورت۔ جو ہے دوستان عزیز، پتہ لگا معصوم کی خوشبو ہوتی ہے مگر اسے سونگنے کے لیے مشام عصمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو یوسف کے بھائیوں نے تو بھائیوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا، یہ تو سلام ہے، اللہ نے ایک بھائی نبی کو دیا، ایک حسین کو دیا، جنہوں نے لاج رکھ لی برادری کی، جنہوں نے لاج رکھ لی بھائیوں کی۔ بھائی کیا کہنے، میں نے فضیلت کا جملہ کہا اور آپ نے ہائے کہہ دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کس بھائی کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ دیکھو ہم نے گریہ کیا علی اکبر کی جوانی کو روئے، ہم قاسم کی پامالی پر روئے، ہم اصغر بشیر کے گلو پہ روئے، مگر خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، میں نے روایت پڑھی ہے، راوی کہتے ہیں خیام جیسے عباس کے جانے پہ روئے، ویسے کسی کی مرتبہ نہ روئے، کیونکہ انہیں پتا تھا اب حسین نہیں بچتا۔ دوستو یہ جو جناب غازی عباس ہے نا، یہ جس کے علم جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں،
دوستو میں ایک عزا خانہ میں پلا پڑا ہوں، میں ایک عزادار ہوں، میری رگوں میں بھی ایک عزادار کا لہو ہے۔ میں سادگی سے باز عرض کرنا چاہوں گا، پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے کسی مومن کا دل کھولو نا، مومن کا سینہ کھولو، یقیناً آل محمد کے لیے اس کا دل بھرا ہوا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کوئی خاص گوشہ صرف عباس کے لیے۔ مجھ سے پوچھو کیوں، سوال کرو کیوں؟ خدا کی قسم میں نے بچپن سے دیکھا ہے لوگ آتے عزا خانہ حسین میں ہیں، مگر جب دل کی بات کرنی ہونا وہ عباس کے علم پہ چلے آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے عباس کا مومنوں کے دلوں میں کتنی آس ہے، اللہ ہی بہتر، میں نے سادگی سے بڑا جملہ عرض کرنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے مومنوں کے دلوں میں عباس کا کتنا سہارا ہے۔ مومنوں کو لطف ہی نہیں آتا جب تک عباس کا پرچم پکڑ کے دل کی بات نہ کی جائے۔ اجازت دیتے ہو اگر ہائے کہنے کو آمادہ ہو، اگر غربت آل محمد پہ ہائے کہنے کو یہ مجمع آمادہ، میں سادگی سے بات عرض کروں، جب 1400 سال بعد ہمارے دلوں میں عباس کی اتنی آس ہے، اللہ جانے وہ علی و بطول کی بیٹیاں جنہوں نے عباس کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا، اللہ جانے ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی جب پتہ چلا عباس جا رہا ہے۔ دوستو نہ میرا مولا کبھی غازی کو اجازت دیتا، میرا مولا غازی سارا دن آیا۔ اب آج 8 محرم ہے، آج کسی شیعہ کے رونے کے لیے نا مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شب کا مہمان ہے، 2 شبوں کا مہمان، زہرا کا لال، اللہ جانے اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو، ایسے رونا عباس کو جیسے آخری پرسہ زندگی کا۔ دوستو میرا مولا سارا دن، عباس بار بار آتے تھے، میرا مولا حسین ایک ہی بات کرتا تھا، غازی تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ غازی چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، تھوڑی دیر بعد مولا اذن دیجئے، غازی تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ سارا دن سنتا رہا، ایک وقت آیا آخر صبر نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا، میرا مولا رو کے عباس کہتا ہے، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار؟ اجرکم الزہرا ہارے کہہ کے رونا بنتا ہے غازی عباس کو، کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سالار؟ مولا اب تو گود کے پالے بھی چلے گئے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، بچپن سے مجلسیں سنی ہوں گی، بچپن سے جشن سنے ہوں گے، شاعری سنی ہوگی، آپ جتنا بھی غازی عباس کو جانتے ہیں، آپ نے جتنا بھی عباس کو پہچانا ہے، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا اکبر کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ آئے کہنے والوں پر سلام، کیا قاسم کی پامالی کے بعد کیا عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ زندہ لاش میں بدل گیا غازی، آخر رو کر کہا، مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سالار؟ مولا اب تو گود کے پالے بھی مارے گئے، مولا وہ جنہیں انگلی پکڑ کے چلنا میں نے سکھایا، وہ جنہیں ننی لکڑی کی تلواریں دے کر لڑنا سکھایا تھا، مولا وہ تو زخمی سینہ توڑا کے وہ بھی چلے گئے، مولا اب تو اجازت نہیں دی میرے مولا نے اجازت۔ عباس آیا، خیمے کے باہر بیٹھ گیا، اپنی غربت پہ رو رہا ہے، اکبر کی جوانی پہ رو رہا ہے، انہوں محمد کو رو رہا ہے۔ ایسے میں عباس کے مقدر کھل گئے، کیوں؟ ایک عجیب کام ہوا، سکینہ خشک مشکیزہ اٹھا کر آ گئی۔ اجرکم الزہرا رونے کی تیاری کرو دوستو، یہ ماتم کے دن ہیں، یہ آل محمد کو رونے کے دن ہیں۔ ایک مرتبہ آئی اور کہا چچا ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا، میرا اصغر بچ جائے گا۔ غازی خوش ہو گیا، ایک مرتبہ عباس کو اٹھایا، خالی مشکیزہ اٹھایا، آ کے مظلوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، بولا کچھ نہیں عباس، میرے مولا نے دیکھا نا، ایک مرتبہ سکینہ کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ عباس کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ خوش مسیح۔ جانتے ہو میرے مولا نے رو کر کیا کہا؟ عزادار و مولا رو کے کہتے غازی بڑی سفارش لے کر آ گیا۔ اجرکم الزہرا یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، ماتم کی تیاری کرو، نہ آنسوائیں سینے پہ ہاتھ مار لو، نہ ہو کم از کم ہائے کہہ لو۔ مولا صادق فرماتے ہمارے غم میں جو ہائے کہے، یہ ہائے نہیں تسبیح پروردگار ہے، یہ تسبیح پورے مجمع میں جاری رہنی چاہیے۔ کہا غازی بڑی سفارش لے کر آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد میرے امام نے ایک جملہ یہ غازی سے کہا،
ایک سکینہ سے کہا خدا کی قسم اگر کوئی مصائب کی کتاب لکھی جائے نا اس میں کربلا کے غریب ترین جملے لکھے جائیں نا تو اس میں یہ مظلوم کا جملہ ہے. میرے مولا نے سکینہ سے کہا سکینہ دیتا ہوں اجازت چلا جائے تیرا چچا مگر سکینہ سوچ لے تیرا 6 ماہ کا ہے میرا 32 سال کا جوان یہ نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا اجرکم الزہرا. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. اللہ جانے اگلا سال ہم خوش قسمت بنیں گے کہ نہیں. اللہ جانے یہ آنکھیں دوبارہ زہرا کے بچے کو روئیں گی کہ نہیں. دوستان عزیز میرا مولا تڑپ کے کہنے لگا سکینہ دیکھ تیرا 6 ماہ کا میرا 32 سال کا. آخر اجازت دی. جیسے ہی ثانی زہرا کو پتہ لگا عباس جا رہا ہے فضا عباس کو لے کر آؤ. غازی آیا جناب ابو الفضل داخل خیمہ ہوئے دو زانو ہو کے آقا زادی کے سامنے احترام سے عباس بیٹھا. جناب زینب نے عباس میں روکتی نہیں عباس میں نے روکنے کے لیے بلایا نہیں عباس بس ایک بات سن پھر چلا جا. عباس بس تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں. بچپن کا کوئی وقت تھا میرے بابا نے مجھے گھر میں بلایا مجھے بٹھایا میرے سر سے ہلکا سا چادر کو سرکا میرے بالوں کے بوسے لیے پھر کہا زینب ہاتھ دے. میں نے ہاتھ دیے بابا نے ہاتھوں کے بوسے دیے. میں نے کہا بابا یہ آپ کا انداز محبت نہیں ہے ایسے کیوں پیار کر رہے ہو. جانتے غازی بابا نے کہا بابا نے کہا زینب ایک وقت یاد آ رہا ہے جب اس سر پہ چادر نہ رہے گی ان بازوؤں پر رسم باندھے جائیں. غازی بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا پر جب میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی میں سوچتی ضرور تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس لائن کی ضرورت ہے پر تو نہیں جا رہا. مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ نہیں بچا. غازی مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ نہیں بچا. عباس اٹھے عباس چلے. دوستو یہ مظلومیت کربلا کی معراج ہے. میں سادگی سے عرض کروں آپ جانتے ہو جب اکبر گیا تھا اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اکبر چاہتا تھا میں جلدی سے چلا جاؤں مگر اکبر کو محسوس ہوا تھا پیچھے کوئی آ رہا ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا تھا بوڑھا باپ آ رہا تھا. عباس کی دفعہ بھی وہی ہوا. جب عباس چلے نا تو ایک مرتبہ پیچھے سے مولا مظلوم آئے. عباس پلٹ کر آئے ایک مرتبہ اترے امام کو گلے لگایا کہا صبر کیجئے میں لے کر آتا ہوں پانی میں صرف پانی لینے جا رہا ہوں میں لڑوں گا نہیں. جانتے ہو مولا نے کیا بات کی میں سادگی سے عرض کروں گا آپ جانو مصائب آل محمد جانے. جانتے ہو امام نے کہا کیا 32 سال کا ہے عباس 32 سال کا ہے. جانتے ہو میرے مولا نے کہا مولا نے کہا غازی عباس تو جا رہا ہے میں نے تو اب تک تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں. عباس میں نے تو تجھے اب تک جی بھر کے دیکھا بھی نہیں. دوستوں چلا گیا عباس. میں آپ کی زحمت مختصر کیے دیتا ہوں. جناب عباس چلے گئے. عباس سے علمدار ایک مرتبہ فرات میں داخل ہوئے. عباس نے پانی بھرا عباس نے گھوڑے کو کہا دیکھ میں تو پانی نہیں پیتا حسین کے بچے پیاسے تو پانی پی لے. یہ وہ ہیں جن کے راہوار بھی باوفا ہیں. کیوں نہ روئیں ہم زلجنا کو کھڑا کر کے کیوں نہ زلجنا کے ارد گرد کھڑے ہو کر ماتم کریں. کاش انسانوں نے اس گھرانے سے وفا کی ہوتی. جانور نے بھی اپنے لب لگائے نہیں پانی کو. ایک مرتبہ باہر نکلے کا سواری اب تو نے مجھے پہنچانا ہے. ایک مرتبہ چلے کسی لائن نے چھپ کے وار کیا ایک بازو چلا گیا. عباس کا ایک بازو چلا گیا دوسرے لائن نے چھپ کے وار کیا دوسرا بازو چلا گیا. ایک